السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت پیارا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، کہ جسے یہ بات پسند و محبوب ہو کہ وہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کا رب اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اور آج الحمدللہ عز وجل جمعۃ الوداع ہے، رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور اس میں بالخصوص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی۔ آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر دنیا راسخ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ دنیا کی محبت ایک دم سمجھ لیجیے کوٹ کوٹ کر بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان نہ حلال حرام میں تمیز کرتا ہے، نہ جائز ناجائز میں تمیز کرتا ہے، مطلب کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، بس اس کو مال دولت، بس دنیا چاہیے تو دنیا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ ہم تھوڑا کوشش کریں گے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا کی محبت انسان کو کہاں تک لے کر جاتی ہے اور کیا سے کیا کروا سکتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، جیسے ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے، اور ہم جو پیسہ کمائیں، جو بھی چیزیں کمائیں، وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک شخص ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں اور لے کر ایک سمت ایک جانب چل دیتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ آپ ٹھہرتے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد اپنے جھولے سے روٹیاں نکالتے ہیں، 3 روٹیاں نکالتے ہیں، ایک روٹی خود کھاتے ہیں، ایک روٹی خود اپنے ساتھی کو دیتے ہیں، اور پھر ایک تیسری روٹی جو بچتی ہے اس کو وہیں پر چھوڑ کر آپ دریا کے پاس پانی پینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دریا سے پانی پی کر واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تیسری روٹی غائب ہے، وہ تیسری روٹی غائب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بندے وہ تیسری روٹی کہاں ہے، وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں اور آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ کی نظر ایک ہرنی پر پڑتی ہے جو اپنے خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہرنی کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام اس ہرنی کو کیا ہے ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت وغیرہ کیا ہے ساری چیزیں پکاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے اس ساتھی کو بھی کھلاتے ہیں۔ کھلانے کے بعد آپ علیہ السلام اس ہرنی کے کیا ہے ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، اے ہڈیاں تو اپنے رب عز و جل کے حکم سے کیا ہے کھڑی ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں ہڈیوں کو کہ تو اپنے رب کے حکم سے کیا ہے کھڑی ہو جا۔ چنانچہ وہ ہڈیاں ایک دوسرے میں کیا ہے پیوست ہوتی ہیں، مطلب جمع ہوتی ہیں، جڑتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے وہ ہرنی کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر کیا ہے ایک طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس ساتھی سے ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے، تجھے اس ذات پاک کی قسم کہ جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بتا وہ تیسری روٹی آخر کہاں ہے؟ اب پھر وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے تیسری روٹی نہیں معلوم۔ اب سوچئے عیسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد اپنے رب
کہ قسم دلانے کے بعد اس سے فرما رہے ہیں کہ بتاؤ 30 روٹی کہاں ہے، لیکن وہ نہیں بتا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک دریا، ایک ندی آتی ہے، آپ علیہ السلام اس شخص کا ہاتھ تھامتے ہیں اور اللہ عز و جل کا حکم، اللہ عز و جل کا نام لے کر اس دریا کو کیا ہے پار کر جاتے ہیں چلتے چلتے۔ جب آپ اس پار پہنچتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی سے ارشاد فرماتے ہیں، تجھے اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ پھر وہ شخص یہی بات کہتا ہے کہ مجھے وہ روٹی نہیں پتا ہے، تیسری روٹی کہاں گئی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس اپنے ساتھی کو ساتھ میں لیتے ہیں، چلتے چلتے ایک طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور روانہ ہونے کے بعد آپ ایک ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پر کچھ ریت کو کیا ہے جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد ان ریت کے ٹیلوں سے فرماتے ہیں کہ اے ریت کے ٹیلے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونا بن جا۔ چنانچہ وہ جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، ریت کو جس ریت کو اکٹھا آپ نے کیا ہے وہ ریت کے ٹیلے کیا ہے وہ ریت سونا بن جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو 3 حصوں میں کیا ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 3 حصے اس کے لگاتے ہیں، ایک اپنے لیے رکھتے ہیں، ایک اپنے اس ساتھی کے لیے رکھتے ہیں، اور جب یہ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی، کیا کہتے ہیں ایک حصہ اس کا کہ جس نے وہ تیسری روٹی لی، ترنت جیسے آپ یہ فرماتے ہیں ترنت وہ شخص کہتا ہے ہاں وہ تیسری روٹی میرے پاس ہی ہے، وہ تیسری روٹی میرے پاس ہی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنا حصہ کیا جتنا سونا تھا پورے کے پورا سونا اس کو دے دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام اس کو وہیں پر چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شخص سوچتا ہے یار میں تو بڑا مالدار ہو گیا، میرے پاس تو اتنا سونا آ گیا، آپ کو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ چیز خریدوں گا فلاں چیز کروں گا۔ ابھی یہ بندہ یہ سارے پلاننگ کر ہی رہا تھا، سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر سے کیا ہے 2 ڈاکوؤں کا گزر ہوتا ہے، اب وہ دیکھتے ہیں ارے اکیلا بندہ اس کے پاس اتنا سونا، اب وہ ترنت آتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس کو مار کر سونا آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ جب وہ اس کی طرف مارنے کے لیے بڑھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، مجھے مار کر تم کو کیا ملے گا، ایک کیا ہے ناحق جان کا قتل کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، ایسا کرتے ہیں یہ سونا کیا ہے تینوں لوگ آپس میں بانٹ لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اکیلا بندہ اور دو ڈاکو ان سے کیا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، تو بس وہی مشورہ دے رہا تھا کہ یہ سب آپس میں ہم لوگ بانٹ لیں گے۔ تو جو دونوں ڈاکو تھے وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے تینوں آپس میں بانٹ لیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں کیا ہوا، دونوں میں سے ایک بندے نے کہا کہ دیکھو تقسیم کاری تو بعد میں کریں گے، پہلے ایسا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، ابھی ہم میں سے کوئی بندہ جائے بازار اور کھانا لے کر آئے، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا ہے سونے کی تقسیم کاری کرتے ہیں۔ چنانچہ اس میں سے ایک بندہ جاتا ہے مارکیٹ کھانا لانے کے لیے۔ اب وہ جو کھانا لانے کے لیے جاتا ہے، جب وہ کھانا لانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ کیا ہے خیال آتا ہے کہ ایسا نہ کروں کہ اس کھانے میں زہر ملا دوں، اور جیسے میں کھانا لے کر جاؤں گا وہ لوگ کھائیں گے تو اس زہر کے اثر سے وہ دونوں مر جائیں گے اور وہ سارا کا سونا میرا ہو جائے گا۔ ابھی یہ بندہ ادھر پلان کر رہا تھا اور ادھر دونوں جو کھانے کے انتظار کر رہے تھے وہ دونوں یہ پلان کر چکے تھے کہ جیسے وہ بندہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں اس کو ٹوٹ پڑیں گے، مار دیں گے، اور یہ سارا سونا ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اب ہوا کیا، وہ بندہ ادھر سے کھانا خریدتا ہے، کھانا خرید کر اس میں زہر ملاتا ہے، زہر ملا کر جیسے ہی کیا ہے دونوں لوگوں کے پاس آتا ہے، پہنچتا جیسے ہی پہنچتا دونوں لوگ اس سے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو مار ڈالتے ہیں۔ اب سوچتے ہیں یار اس کو تو مار دیا، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے سونا۔ اب ہوتا کیا ہے وہ لوگ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، کھانے میں ملا ہوتا ہے زہر آلریڈی، اب اس میں زہر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دونوں کو دونوں کیا ہے وہیں مر جاتے ہیں، یعنی تینوں لوگ کیا ہے وہیں کے وہیں مرے پڑے رہتے ہیں اور سونا بھی ویسے ہی کہ ویسا پڑا رہتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ دنیا ہے، اس سے بچتے رہیں، یہ دنیا کی محبت۔ آج پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج دیکھیں مسلمان دنیا کی محبت میں کس قدر پاگل ہوا ہے، کس قدر کیا ہے ایک دم منہمک ہوا ہے، اس قدر گہرائی میں گرتا چلا جا رہا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کیا بھائی، کیا بہن، کیا دوست، کیا دیندار، کیا عالم مولانا، کیا امام، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کسی کو پرواہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں اس بندے نے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ عز و جل کے کیا ہے اتنے پیارے پیغمبر، اتنے پیارے نبی ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنی تھی، اس کو ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے دل میں مال کی محبت تھی،
مال کی محبت کی وجہ سے اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ جھوٹ بولا، کتنی 3 بار اس نے جھوٹ بولا، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام اس کو اتنے معجزات دکھانے کے بعد فرما رہے، پھر بھی وہ بندہ جھوٹ بولتا چلا گیا، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس نے تو سوچا میرے پاس تو اتنا سونا آ گیا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ اس کو سونا ملا، نہ اس کو زندگی ملی، زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، سونے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی محبت میں انسان کہاں تک گر سکتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج مال کمانے کے لیے ویسے کہا جاتا ہے بہت زیادہ بے روزگاری، ٹھیک ہے بے روزگاری، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ بے روزگار ہیں۔ آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کے پاس کچھ اسکل ہے، کچھ کرنے کی طاقت ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہے، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہیں۔ لیکن اگر ہم سوچیں ہمیں بیٹھے بیٹھے پیسے مل جائیں، ہم کو محنت نہ کرنی پڑے، ہم اتنے آلسی ہو گئے ہیں کہ مطلب جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا، اتنی آلسی، اتنی کیا مطلب ہمارے اندر سستی آ گئی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائی، جو سوشل میڈیا کے اس زمانے میں آج انسان پیسے کمانے کے لیے کیا سے کیا نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو، چاہے وہ انسٹاگرام کے ذریعے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہو۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا اس سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے جو ہم کو پیسے ارن ہو رہے ہیں، جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں، یہ پیسے جائز ہے ناجائز، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بس پیسہ آ رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ہمارے گھر کے اسلامی بہنیں بھی اس میں انوالو ہیں، اور اسلامی بھائی بھی، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی ریل بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور کوئی تو آ رہا ہے تھوڑا دیندار اپنے آپ کو بتا رہا ہے اور دین کی باتیں وہاں سکھا رہا ہے، وہ ایسے انداز میں سکھا رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو خود ہی نہیں پتا کہ یہ بات کیا ہے، کہیں قرآن حدیث میں موجود ہے بھی یا نہیں، بس وہ کیا سکھا رہا ہے، بس پیسے کمانے کے لیے۔ اور اس قدر طوفان بدتمیزی برپا ہے سوشل میڈیا پر، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، اپنے دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالیں۔ دنیا کی محبت جب ہمارے دل سے نکلے گی تبھی اللہ کی محبت ہمارے دل میں غالب آئے گی، ورنہ دنیا کی محبت بھی ہو ہمارے دل میں، اللہ کی بھی محبت، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دو محبتیں کبھی بھی ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا اور اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت رہے گی پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو مال بھی آپ کو ملے گا، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، ساری چیزیں ملیں گی اگر اللہ پر بھروسہ ہے تب۔ ورنہ ہم سوچیں کہ ہم کو صرف مال ملتا رہے، مال ملتا، کیا بتائیں ایسے ایسے باتیں سننے کو ملتی ہیں، صرف یہی کی بات نہیں، مطلب ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ بھائی بھائی میں دیکھ لے ٹھنی ہوئی ہے گھر میں، اس وجہ سے مطلب کہ تقسیم کاری، مطلب گھر کی جو تقسیم کاری ہوگی، جسے ہم بٹوارا بولتے ہیں، وہ ہوگا تو اس میں ہم کو اتنا چاہیے، وہ کہہ رہا نہیں ہم کو اتنا چاہیے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق دبانے میں لگا ہوا ہے، چھوٹا بھائی بڑا بھائی کا حق دبانے میں لگا ہوا ہے، کہیں چچا بھتیجے کا حق دبانے میں لگا ہوا ہے۔ اس قدر پیارے محترم اسلامی بھائیوں، لوگوں کے اندر دنیا کی محبت ایک دم راسخ ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کہ اسلام و شریعت نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا ہے کہ کس قدر کیا ہے، کس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ کیا کبھی ہم نے اس کے لیے کسی عالم علماء سے رابطہ کیا کہ حضرت ہمارے ابو امی کا انتقال ہو گیا، یہ بتائیے جو ان کی وراثت تھی وہ ہمارے درمیان کیسے تقسیم ہوگی، اتنے بھائی ہیں ہم، اتنی بہن ہیں، تو ہم لوگوں میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ کبھی اس کے لیے ہم گئے؟ کبھی نہیں گئے، وہ تو ہم اپنے سے تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو تو حصہ ہی نہیں دیا جاتا، وراثت سے بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا، اور صرف کیا ہے آپس میں ہی تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، دنیا چند دن کی ہے، اور دنیا کیا ہے، مومن کے لیے قید خانہ فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور اس دنیا میں ہم جنت والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، نہیں جی پائیں گے۔ اگر گزار لیں گے تو یہاں تو جنت مل جائے گی، لیکن وہ والی جو جنت، حقیقی جنت، وہ ہم کو نہیں ملے گی۔ تو کوشش یہ کرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، چند دن کی زندگی ہے، اس دنیا سے جب جائیں تو اپنے رب کو راضی کر کے جائیں، اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر نہ جائیں، اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے، کسی کا دل دکھا کر، کسی کے کیا ہے عزتیں اچھال کر نہ جائیں۔ پیارے محترم اسلام، جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہماری عزت نفس، ہماری عزت نہ اچھالی جائے، ہمارے کیا ہے رسپیکٹ ہو، ہماری عزت ہو، اسی طرح ہمیں دوسرے کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرا بھی ہم سے یہی توقع، یہی امید رکھتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارا، فلاں مسلمان بھائی ہے، وہ ہماری عزت کرتا ہے، وہ ہماری بے عزتی نہیں کرے گا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، اپنے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ عز و جل نے کئی سارے مقامات پر دنیا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، فرمایا کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، اور دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، بن متو انجان، آخر موت ہے۔
شعر ہے کہ بارہا علم تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اس دنیا سے جائیں گے تو ساری چیزیں، ساری دولت، سب کچھ ہمارے یہیں پر چھوٹ جائے گا۔ تو دنیا کی محبت کو، مال کے محبت کو دل سے نکالنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں سب سے پیارا، سب سے بہترین عمل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کے جتنا بھی دیا ہے اس میں سے جتنا بھی ہو سکے ہم اللہ کی راہ میں دیں۔ کچھ کہتے ہیں حضرت ہمارے پاس پیسے نہیں، اتنا کما نہیں پاتے۔ ارے بھائی، اگر آپ 100 کماتے ہیں تو کیا 10 اللہ کی راہ میں نہیں نکال سکتے؟ فرض کر لیجیے 100 تو کوئی کماتا نہیں ہوگا، تو اللہ کی راہ میں نکالیں۔ اور اللہ کی راہ میں نکالنے کے کتنے فضائل ہیں۔ اللہ عز و جل خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، واقعی بہت خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو اپنے مال کے وہ حقوق ادا کرتے ہیں جن کا ادا کرنا ان پر لازمی ہے، جو خوش دلی سے وقت پر پوری زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرتے ہیں، جو اپنے مال کو ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد پر خرچ کرتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کی موت پر ان کو ثواب پہنچانے کے لیے 7واں 10واں 40واں اور برسی وغیرہ کر کے غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو ثواب پہنچانے کے لیے پیارے محترم اسلامی بھائی ان کے لیے سال ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ پیارے محترم اسلامی بھائی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، جو بھی ہم سوچتے ہیں کہ خود سے کچھ بھی نہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا ہے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان اتنا ہم ادا کرے کم ہے کہ اتنے گناہ کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پورے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، خواہ دن ہو رات ہو، اجالا ہو اندھیرا ہو، ہر جگہ تو گناہ ہی گناہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ عز و جل اپنا رزق ہم سے نہیں روکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیے ہی جا رہا ہے اور ہم کھاتے ہی جا رہے ہیں اور ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بتایا رہا پیارے اسلامی بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس کچھ چیزیں ہیں، اب کوئی بندہ سامنے والا آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت تھوڑا اس میں سے ہم کو بھی کچھ دے دیجیے، وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت پورا دے دیجیے، وہ یہ کہتا اس میں سے کچھ ہم کو دے دیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا وہ اس میں سے کچھ ہماری راہ میں، فرمایا مما، یعنی اس میں سے رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم کسی کے پاس چندے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت ہی ایسا لگتا ہے سامنے والے مطالبہ کرتے حضرت مدرسہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں، اور تو حضرت کبھی 100 روپے دے رہے، کبھی 200، کبھی 500۔ ارے سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی کیا ہے نکالنا ہو تو کثرت کے ساتھ نکالنے کی کوشش کریں نا۔ یہ جو بھی مال و زکوٰۃ جو بھی چیزیں آپ دیتے ہیں یہ آپ ہی کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وہی مال کیا ہے قیامت کے دن ازدہ سانپ کے روپ میں آئے گا اور ان کو کیا ہے اس کو اپنا کیا ہے ڈنک مارے گا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا دیکھ میں ہی تیرا مال ہوں، تو مجھے کیا ہے سنبھال کر رکھتا تھا، میری زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ وہ پیارے محترم اسلام یہی مال اس کے لیے قیامت کے دن وبال کا باعث بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالیں۔ آج ہم کیا ہے ہم اپنی دکان کا پورا جائزہ لیتے ہیں، یار آج کتنا ہمارا کتنی آمدنی ہوئی، کتنا مال آیا، کتنا گیا، کتنا خرچ آیا، ساری چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں، سارا حساب نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار کہیں ہم تو لاس تو نہیں ہوا، کہیں کیا ہے کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا۔ سب کچھ ایک چیز کاؤنٹ کرتے ہیں اور پھر آگے اس کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارے کاروبار میں نقصان ہو، بزنس میں نقصان ہو۔ اور وہی جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو پوری زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں نکالتے، بس جو آ رہا ہے دیتے جا رہے ہیں۔ ہاں 100 روپے ان کو دے دیا، 200 ان کو دے دیا، 50 ان کو دے دیا، اور جب چندہ کرنے کے لیے جاؤ زکوٰۃ کے لیے یا کسی چیز کے لیے تو حضرت ہم تو نکالتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ہم تو نکالتے رہتے ہیں۔ ارے زکوٰۃ ایسے تھوڑے نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ 2.5% نکالنا ہے تو اس کا حساب لگایا جاتا ہے، کتنا ہمارے پاس پیسہ ہے، کتنے ہمارے پاس کیش ہے، کتنے ہمارے پاس سونا چاندی، کتنے ہمارے پاس تجارت کا سامان ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے حساب لگا کر سب کو نکالا جاتا ہے۔ اندازے سے اگر نکالیں گے تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو یعنی کہ میں بتایا رہا تھا کہ دنیا کے معاملے میں انسان کتنا سب کچھ کیلکولیٹ کر کے سب کچھ حساب کتاب رکھتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اللہ کی راہ میں نکالنا ہو تو بس ایسے ہم نکالتے جا رہے ہیں۔ بس اب یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کس کو ہم دے رہے ہیں زکوٰۃ، جس کو کبھی ایسا ہوتا ہے اکثر کہ کیا ہے جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہو تو اس پر خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہماری زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے پیارے بھی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ کنز عرفان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، اس دانے کی طرح ہے، اس دانے کی طرح جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان جلد 1 صفحہ نمبر 395 پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالے میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ سوچے ایک مطلب ہم اللہ کی راہ میں اگر ہم ایک دیتے ہیں تو کیا ہے، اس سے کیا ہے 100 بالیاں اگتی ہیں مثال کے طور پر، اور ہر بالے میں کیا ہے 700 دانے، مطلب 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، 7 بالیاں اگتی ہے اور ایک بالے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس طرح کیا ہے مطلب اگر ہم ایک خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں 700 عطا فرماتا، اور وہ بھی رمضان میں خرچ کرے تو رمضان میں اور زیادہ ثواب ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ فرامین سنتے جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، قیامت کے دن اس ہوش ربا ماحول جہاں اتنی سخت پیاس لگ رہی ہوگی، اتنی سخت دھوپ ہوگی، وہاں پر ہمیں کیا اگر سایہ نصیب ہو جائے تو کتنی پیاری بات ہے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ اور ایک چیز یہ بھی عرض کرتا چلو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حضرت ہمارے یہاں فلاں بندے کا آپریشن ہے یا فلاں بیمار ہے یا ہم بیمار ہیں، تو دعا کر دیجیے گا، ٹھیک ہے دعا کریے، لیکن یہ بھی حدیث پاک میں فرمائے گا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ اگر آپ کے یہاں کوئی بیمار ہو جائے نا تو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا مل جائے یا فلاں بندے کو شفا مل جائے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے۔ دوسری چیز یہ، جب بھی آپ سفر پر جائیں نا تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکال کر جایا کریں، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بلا جو ہوتی ہے وہ صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی ہے۔ تو اگر ہم صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے نکلیں گے گھر سے باہر تو انشاءاللہ کوئی مصیبت یا جو بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل پیش نہیں آئیں گے۔ تو یہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں کچھ باتیں تھیں جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو دنیا کی محبت کو، مال کی محبت کو نکالنے کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ خرچ کریں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مال میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو اس بات دنیا جو مال کی محبت ہوتی ہے نا کہ یار ابھی 100 روپے ہیں 50 دے دیں گے تو 50 کم ہو جائے گا، تو یہ جو مطلب یہ سوچ ہے نا، یہ کانسیپٹ بھی آپ کا کیا ہے ختم ہو جائے گا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو امید ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں گے، اور دعوت اسلامی کے بہت سارے کام ہیں پیارے محترم اسلامی، بہت سارے خرچے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے اسلامی میں باہر جھولی لگائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے جو بھی آپ سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس میں نکالنے کی کوشش کریں، اور باقی جو اسلامی بھائی ابھی تک رسیدیں نہیں بنوائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں، دعوت اسلامی کے لیے رسیدیں بنوائیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس میں آپ سب حصہ ملائیں گے۔ اچھا کچھ چیزیں اس تعلق سے بھی عرض کرنی تھی، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ جا رہا ہے، اور ایسا ہوگا کہ جیسے ہی کیا یہ مہینہ مطلب جائے گا، مہینہ کیا جائے گا کہ جیسے چاند مطلب دکھتا ہے، مغرب کی نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز میں کیا تعداد کم ہو جاتی ہے، اچھی خاصی کم ہو جاتی ہے، مارکیٹ کا رخ کر لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورے مہینے خریداری ہی نہیں کی۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں کیا ہے آپ صدقہ و خیرات کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح بھی ماحول ہے، ہم نمازیں پڑھنے، ہمارے اسلامی ہم سب کو پہچان ہے ماشاءاللہ، کئی سارے اسلامی بھائی جنہوں پہلے نہیں آتے تھے ماشاءاللہ لیکن آ رہے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ وہ چہرے جو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں ہر نمازوں میں تو انشاءاللہ وہ باقی نمازوں میں بھی نظر آئیں گے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کی حفاظت کریں، ورنہ اگر ہم نے مسجدوں کی حفاظت نہ کی، ان کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ مسجدیں ہماری ہاتھ سے نکل جائیں گے، یا پھر ایسا ہوگا نا کہ یہی مسجدیں ہمارے حق میں بد دعائیں کرتی ہیں۔
تو گزارش یہی ہے کہ جس طرح ابھی ہمارے اندر جذبہ ہے یہی جذبہ رمضان کے بعد بھی برقرار رہے، اور آج انشاءاللہ صلاۃ والسلام سے پہلے الوداعی کلام پڑھا جائے گا، تو اس میں بھی آپ سب شامل ہوں۔ ایک رکت انگیز اس میں سما ہوتا ہے، بہت ہی رکت انگیز کلام بھی ہے وہ، تو انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم کو انشاءاللہ بہت ہی لطف و سرور آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو جائے، اور جتنے بھی دن بچے ہوئے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔